الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو پیراگوئے کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے اور صاحب اسم امیر نے جمہوریہ زیمبیا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کے وزیر ثقافت اور سیاحت اور جنوبی کوریا کے وزیر تجارت اور انرجی نے الگ الگ ملاقات کی۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کارما نے ملک کے اندر اسمارٹ میٹر سسٹم اور بجلی کے میٹرز کے لیے جدید مواصلاتی نیٹ ورک کی تعمیر کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 66 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,000 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو پیراگوئے کے صدر ماریو ایبڈو بینیٹس کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے پیراگوئے کے وزیر صنعت اور تجارت لوئس البرٹو نے ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کے نام اپنے ملک کے صدر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ زیمبیا کے صدر ہیکنڈے ہیکیلیما کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ زیمبیا نے سن 1964 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ زیمبیا کے صدر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح ترکی کے وزیر ثقافت اور سیاحت محمد نوری ارسوائے اور جنوبی کوریا کے وزیر تجارت اور انرجی مون سونگ ووک نے الگ الگ ملاقات کی۔ ان دونوں ملاقاتوں میں قطر اور ان ممالک کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے بھی جمہوریہ ترکی کے وزیر ثقافت اور سیاحت محمد نوری ارسوائے نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے بوسنیا اور ہرزیگوینا کی فیڈریشن کے وزیر اعظم زوران ٹیجلٹیجا نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے ڈائریکٹر جنرل ایچم سٹینئر نے ملاقات کی، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور UNDP کے تعلقات اور تعاون کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر قطر ترقیاتی فنڈ اور UNDP کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت حکومت قطر اور UNDP کے مابین پارٹنرشپ کے فریم ورک معاہدے میں ترمیم کی جائے گی۔ آج صبح وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں عرب جمہوریہ مصر کے سفیر عمر الشربینی نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کارما نے ملک کے اندر اسمارٹ میٹر سسٹم اور بجلی کے میٹرز کے لیے جدید مواصلاتی نیٹ ورک کی تعمیر مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یہ منصوبہ قطر میں قومی ویژن 2030 کے مقاصد کے تحت جامع ڈیجیٹل تبدیلی کے عمل میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کارما نے اس مربوط منصوبے کو مکمل کرنے کے عمل میں کئی اہم اور اعلیٰ درجے کے اقدامات کیے ہیں۔ اب تک سمارٹ میٹرز لگائے جانے کی شرح 42% ہے، جبکہ رواں سال 2021 کے آخر تک یہ 49% تک پہنچ جائے گی۔ سن 2022 کی دوسری سہمائی کے اختتام تک ملک کے اندر 4,20,000 بجلی کے سمارٹ میٹرز نصب ہو جائیں گے اور یہ پروجیکٹ سن 2023 کے آخر میں مکمل ہو جائے گا۔ قطر کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی QRCS نے اسلامک یونیورسٹی آف غزہ IUG کی میڈیکل فیکلٹی کی نویں میڈیکل کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ کانفرنس کے ایک سیشن میں پیش کیے گئے ورکنگ پیپر میں غزہ کے اندر QRCS کے نمائندہ دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اکرم ناصر نے فلسطینی ڈاکٹروں کے لیے خصوصی میڈیکل گرانٹ پروگرام کے نتائج کا جائزہ لیا، جسے قطر کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی سن 2003 سے سپورٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ QRCS نے مقامی طبی عملے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے، مریضوں کو فراہم کی جانے والی ہیلتھ سروسز کے معیار کو بہتر بنانے کے علاوہ غزہ کی پٹی سے باہر مریضوں کے علاج کی ضرورت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام سے غزہ کی پٹی کے 81 ڈاکٹرز مستفید ہوئے ہیں، جنہوں نے قطر میں اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 82 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 63 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 19 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 66 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,36,000 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان پارٹی نے لاہور شہر سے دارالحکومت اسلام آباد کی جانب حکومت کے خلاف اپنے مارچ کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ حکومت نے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے پارٹی کے مطالبے اور اس کے جیل میں بند لیڈروں کو رہا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ واضح ہے کہ فریقین کے مابین جھڑپوں میں تحریک لبیک پاکستان کے 7 کارکن اور پولیس کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ سمیت دنیا کے 10 خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر اردوان نے وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ ترکی کے عثمان کوالا گزشتہ 4 برسوں سے قید میں ہیں۔ ان پر سن 2013 میں ملک گیر مظاہروں کی مالی مدد کرنے اور ترکی کے اندر سن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ یاد رہے کہ رواں ماہ اکتوبر کی 18 تاریخ کو ترکی میں کینیڈا، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، نیوزی لینڈ اور امریکہ کے سفیروں نے ایک مشترکہ بیان میں عثمان کوالا کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ بعد میں ترکی کی وزارت خارجہ نے ان سفراء کو طلب کر کے ان کے بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ کینیڈا کے کوسٹ گارڈز نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا کے پیسیفک ساحل کے قریب ایک کنٹینر شپ میں آگ لگ گئی ہے اور اس سے زہریلی گیس خارج ہو رہی ہے۔ آخری خبریں آنے تک آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تائیوان کے شمالی قصبے ییلان میں آج صبح زلزلہ آیا، جسے 6.3 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک رپورٹس دستیاب نہیں ہو سکی۔ اور اب کھیلوں سے متعلق ایک خبر۔ قطر کیو ٹرمینلز کلاسک 2021 کے ڈائریکٹر طارق زینل نے کہا ہے کہ قطر کو ملک کے اندر ٹورنامنٹس کے شاندار انعقاد کے حوالے سے ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ 2021 قطر کیو ٹرمینل کلاسک کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر ٹینس، اسکواش اور بیڈمنٹن فیڈریشن کے لیے ایسے ٹورنامنٹس کا اہتمام کرنا کوئی بڑی بات نہیں، جو پیشہ ورانہ عالمی چیمپئن شپس میں سب سے آگے ہے، جبکہ کیو ٹرمینلز کلاسک کو دنیا کے بہترین اسکواش ٹورنامنٹس آرگنائزرز میں شمار کیا جاتا ہے۔
दरियासना पैरो के खिलाड़ी डिएगो एलियस ने कतर क्यू टर्मिनल्स क्लासिक स्क्वैश टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के पॉल कोल को शिकस्त देकर ये मेजर टाइटल अपने नाम कर लिया है। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड का एक अहम मैच पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस वक्त दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तान की दावत पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 151 रन बनाए हैं। पाकिस्तान 152 के हदफ का ताक़ुब कर रहा है। इससे पहले आज ही खेले गए एक दूसरे मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश की टीम को 5 विकेटों से हरा दिया था। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। इस मुआमिर को पैराग्वाई के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है और साबिस मुआमिर ने जमहूरिया ज़ाम्बिया के सदर को मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से आज सुबह कतर के दौरे पर आए हुए तुर्की के वज़ीर सकाफत और सियाहत और जनूबी कोरिया के वज़ीर तिजारत और एनर्जी ने अलग अलग मुलाकात की। कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉरपोरेशन कहरमा ने मुल्क के अंदर स्मार्ट मीटर सिस्टम्स और बिजली के मीटर्स के लिए जदीद मवासलाती नेटवर्क की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है। और वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 66 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद इस वबाई मर्ज से शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,36,000 हो गई है। रेडियो कतर से खबरों का आज का दूसरा बुलेटिन खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।